درویش کی بات نے بادشاہ کو لاجواب کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم میری بیٹی کا علاج کرو، اگر وہ تمہارے علاج سے ٹھیک ہو گئی تو تمہیں وعدے کے مطابق میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ اب دل پر پتھر رکھ کر بادشاہ نے اس چیز کا فیصلہ تو کر لیا کہ وہ شہزادی کی شادی اس بوڑھے درویش سے کر دے گا جو کہ اس سے بہت زیادہ عمر کا تھا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کی زندگی مقصود تھی۔ وہ صرف اپنی بیٹی کو صحت یاب دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بات کی حامی بھر لی اور اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس بوڑھے درویش کو شہزادی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ 7 دن تک شہزادی کے کمرے میں بند رہے گا اور 7 دن کے بعد سب کو شہزادی پہلے والی حالت میں ملے گی۔ اس دوران کمرے میں کوئی بھی شخص 7 دن تک نہیں آئے گا۔ 7 دن تک درویش اس کمرے میں اکیلا رہے گا۔ صرف کھانے پینے کا سامان کمرے کے باہر رکھ کر جانا ہوگا اور کوئی کسی قسم کی بات درویش سے نہیں پوچھی جائے گی۔ ان 7 دنوں میں بادشاہ خود بھی اپنی بیٹی سے نہیں مل سکے گا کیونکہ درویش نے بادشاہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی پر کالا علم کیا گیا ہے جس کا توڑ اسے کرنا ہوگا، اور اس توڑ کے دوران ان 7 دنوں میں اس کمرے میں اسے اکیلے رہنا ہوگا اور کوئی بھی کمرے میں نہیں آئے گا جس میں شہزادی موجود ہوگی۔ وہ شہزادی کے پاس 7 دن تک کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی طرح شہزادی 7 دن میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ مکمل طور پر شہزادی کا سارا علم ختم ہو جائے گا اور وہ مکمل طور پر پہلے والی حالت میں واپس آ جائے گی۔ شہزادی کا علاج شروع ہو گیا۔ اس درویش کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اب کیونکہ بادشاہ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے درویش کی شادی شہزادی سے کرنی ہے تو اس سے اس بات سے اب کوئی اعتراض نہیں رہا تھا کہ درویش 7 دن تک شہزادی کے ساتھ کمرے میں اکیلا موجود ہے۔ کھانے کا سامان کمرے کے باہر رکھ کر کنیزیں چلی جاتی تھیں اور اسی طرح کرتے کرتے 7 دن گزر گئے۔ 7 دن کے بعد درویش کے کہنے پر کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو شہزادی اپنی پہلی حالت میں موجود تھی، یعنی شہزادی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ یہاں بادشاہ کو اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی، وہیں پر اس بات کا غم بھی تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی جس شخص سے ہو رہی ہے وہ عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بادشاہ نے اس درویش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے درویش سے کہا، میں تمہیں اپنی ساری سلطنت دے دیتا ہوں مگر تم مجھے اور میری بیٹی کو یہاں سے چلے جانے دو، مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ بزرگ نے بھی وہی بات کہی، بادشاہ مجھے تیری سلطنت نہیں چاہیے، مجھے صرف تیری بیٹی سے شادی کرنی ہے اور شادی کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں اور اب بادشاہ کو اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس درویش سے ہر حال میں کرنی ہی تھی۔ اس روز بادشاہ رات کو سو جاتا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک بہت خوبصورت باغ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس باغ میں بادشاہ گھومتا پھر رہا ہے۔ اب بادشاہ کیا دیکھتا ہے، ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی جو کہ اس باغ میں ایک جگہ کھڑی ہے۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ جب بادشاہ اس لڑکی کے بالکل پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس لڑکی کو مخاطب کرتا ہے۔ وہ لڑکی بادشاہ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی۔ بادشاہ دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی اسی طرح بات کرتا ہے مگر وہ لڑکی کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ تنگ آ کر بادشاہ اس کا بازو پکڑتا ہے، مگر جیسے ہی بادشاہ اس لڑکی کا بازو پکڑتا ہے وہ لڑکی پتھر کی مورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب وہاں باغ میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی، بس ایک پتھر کی مورتی ہوتی ہے۔
یہاں تک پہنچ کر بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بزرگ درویش ابھی بھی محل میں موجود تھا اور شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری تھیں۔ پورے چاند کی رات بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی درویش سے کر دے گا۔ ابھی پورے چاند کی رات کو ایک ہفتہ پڑا ہوا تھا۔ پورے چاند کی رات آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا، اسی لیے شہزادی کی شادی کی تیاریاں پورے محل میں پورے زور و شور سے جاری تھیں۔ شہزادی نے جب یہ سنا تھا کہ اس کی شادی ایک 80-85 سالہ بوڑھے سے ہو رہی ہے تو اس کے بھی سارے ارمان، سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ ابھی وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی، اور پھر اگر یہ شادی ہو بھی رہی تھی تو ایک ایسے بزرگ کے ساتھ جو اس سے بہت ہی زیادہ عمر میں بڑا تھا۔ مگر شہزادی کو اپنے باپ کی مجبوری کا اچھی طرح سے پتہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ نے زبان دی ہے، اور اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ اگر یہ بزرگ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ اسے بڑی اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کی چند دن پہلے کیا حالت تھی۔ وہ احسان فراموش بالکل بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ شادی کرنے پر رضامند تھی۔ اپنے ارمانوں کا خون کر کے وہ اس بزرگ درویش سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ اگلی رات بادشاہ پھر اپنی خوابگاہ میں جب سویا تو اس نے کیا دیکھا؟ پھر وہ اسی باغ میں پہنچ گیا۔ اب کی بار بھی وہی مورتی تھی اور بادشاہ اس باغ میں گھوم رہا تھا۔ اس مورتی میں بھی اتنی کشش تھی کہ بادشاہ بے اختیار مورتی کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم ایک لڑکی کے روپ میں تھی لیکن تم ایک مورتی کے روپ میں ہو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی رہی۔ اسی طرح پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ اب کی بار مورتی کے اندر سے آواز آئی، میرا نام گلنار ہے، افلاطون جادوگر سے بچو۔